یہ ماہ رجب المرجب چل رہا ہے، جس میں سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی علیہ کے نام کی فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ اسی پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھ لیں کہ سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی علیہ ہیں کون۔ آپ لوگ گفتگو کو تھوڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی علیہ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ صاحبزادے جن کو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جو کہ میدان کربلا سے اسیر کربلا بن کر کے تشریف لائے تھے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا نام سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، ابو محمد سیدنا جعفر صادق، یہ آپ کا نام ہے۔ ایک نسبت اور سنیں سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی ہیں، اور اسلام کے اندر سب سے پہلے مفتی ہونے کی سند جن کو حاصل ہوئی سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی ہیں جن کا نام ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور سیدتنا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی ہیں جن کا نام ہے ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور یہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں جو سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ اسی لیے سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے دو وجہوں سے نسبت حاصل ہے، میری نسبت ان سے بہت زیادہ قریب ہے، اور اس کی وجوہات ہی تھی۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ماہ رجب المرجب کے اندر فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، جن کو عرف عام میں کنڈے کی فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس پر ہم تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ پہلے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات پر حصول برکت کے لیے تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں۔ دیکھیے، ہم تمام لوگ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں اور ہند و پاک کے اندر اکثر لوگ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں فروعی مسائل کے اندر۔ فروعی مسائل میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ گرامی کا نام سیدنا امام جعفر صادق ہے، یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑھ کر نہ کوئی فقیہ دیکھا اور نہ کوئی عبادت گزار دیکھا، نہ کوئی میں نے فقیہ دیکھا۔ فقیہ جانتے ہیں، فقیہ کہتے ہیں اس کو جو فقہ میں مہارت رکھتا ہو، مسائل میں، شریعت کے احکامات میں۔ فرماتے ہیں نہ میں نے ان سے بڑھ کر کے فقیہ دیکھا اور نہ ان سے بڑھ کر کے عبادت گزار اپنی زندگی میں دیکھا۔
یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے ان کے مقام، ان کے مرتبے کو۔ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ یہ ہے کہ وقت کے بڑے بڑے قطب و ابدال سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں زانوِ ادب طے کرتے تھے، اس لیے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عابد تھے، اور سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد تھے، مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد تھے۔ لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں کر لیا کہ ہم تو اولاد مصطفیٰ ہیں، نہیں، اس کے باوجود حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے اندر اپنی پہچان بنائی، عبادت کے اندر اپنی پہچان بنائی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی پیر سے اگر مرید ہو گیا ہے تو اب یہ نہ سمجھے کہ میرا پیر بہت قابل ہے، نہیں، بلکہ پیرا مریدی ایک الگ چیز ہے۔ پیر رہنمائی فرماتا ہے، یہ حق بات ہے، لیکن مرید ہونے کے باوجود یہ بھی ضروری ہے کہ تم عبادت و ریاضت کرو، وقت پر نمازوں کا اہتمام کرو، رمضان میں روزوں کا اہتمام کرو، یہ تمام چیزیں بھی تم پر ضروری ہیں۔ یہی سبق ملتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرماتے ہیں کہ اولاد رسول ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن عبادت اور ریاضت یہ بھی ضروری چیز ہے، یہ بھی ضروری چیز ہے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اولاد ہو، ہم لوگوں کو اگر ان کی غلامی ہی نصیب ہو جائے تو یہی ہماری قسمت کی معراج ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے اپنے وزیر سے کہا کہ امام جعفر کو پکڑ کر کے لاؤ، تو وزیر نے کہا کیا کرو گے؟ کہنے لگا میں قتل کروں گا۔ تب تو وزیر کے پیروں سے قدم نیچے سے زمین کھسک گئی، کہنے لگا بادشاہ جب کہ تم جانتے ہو کہ امام جعفر صادق مصطفیٰ کی اولاد ہیں پھر بھی قتل کرو گے؟ تو بادشاہ خلیفہ منصور نے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ میرے حکم کی تعمیل کرو۔ وزیر گیا، جانے کے بعد میں سیدنا امام جعفر صادق کو بلا کر کے لے کر کے آتا ہے۔ آنے کے بعد میں جیسے امام جعفر صادق دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں، خلیفہ منصور فوراً تخت سے اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جبکہ یہی خلیفہ منصور تھا جس نے کہا تھا کہ جیسے ہی امام جعفر یہاں محل میں آئیں اور میں سر سے ٹوپی اتاروں تو اے جلادو تم امام جعفر کا سر اتار دینا۔ لیکن جب آئے تو خود ہی خدمت میں لگ گیا اور عاجزی کرنے لگا۔ جب چلے گئے تو بعد میں انہوں نے کہا حضرت آپ تو کہتے تھے بادشاہ کہ ان کی گردن اتار دینا، لیکن آپ تو خود ان کی خدمت میں لگ گئے۔ تو کہنے لگا کہ اصل میں معاملہ یہ تھا، ارادہ تو یہی تھا، لیکن جب وہ داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق کے ساتھ میں ایک بہت بڑا اژدہا سانپ چلا آ رہا ہے، اور جس کا منہ اتنا بڑا تھا کہ جس کے اوپر کا ہونٹ میرے محل کے اوپری کنگورے پر لگا ہوا تھا اور نچلا ہونٹ میرے محل کی زمین پر لگا ہوا تھا، اور زبان سے کہہ رہا تھا اے خلیفہ منصور کان کھول کر کے سن لے، اگر تو نے امام جعفر صادق کو تکلیف پہنچائی تو میں تجھ کو تیرے محل کے ساتھ نیست و نابود کر دوں گا، جس کی وجہ سے میں ڈر گیا۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہرحال میں اہم ترین بات پر گفتگو کر لوں، وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم لوگ فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور جس کو عرف عام میں کنڈے کہہ کر کے پکارا جاتا ہے۔ عوام میں یہ رائج ہے کہ 22 رجب المرجب کو یعنی کہ کنڈے کی فاتحہ ہوتی ہے۔ پہلی بات تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ فاتحہ خوانی ہے ایک صرف ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب ہے، اور شریعت محمدیہ کے اندر ایصال ثواب کرنا مستحسن ہے، مستحسن ہے، اچھی بات ہے، مستحسن ہے۔ فرماتے ہیں لیکن شریعت کے اندر کسی بھی مستحسن چیز کے لیے ٹائم مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ ٹائم ایسا نہیں ہے کہ آپ 22 کو ہی کریں گے تبھی ثواب ملے گا، آپ 21 کو ہی کریں گے تبھی ثواب ملے گا۔ علماء تو فرماتے ہیں کہ کبھی بھی جب آپ کو فرصت ملے، جب آپ کا بہتر یعنی کہ آپ کے حالات درست ہوں، تب آپ فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں، ثواب اتنا ہی ملے گا۔
ثواب اتنا ہی ملے گا. پہلی رجب کو کیجئے، دوسری رجب کو کیجئے، 15 رجب کو کیجئے یا 22 رجب کو کیجئے، پورے مہینے کے اندر جب چاہے فاتحہ خوانی کیجئے، آپ کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. دوسری چیز یہ کہ آخر 22 رجب المرجب کو ہی کیوں رائج کیا گیا؟ آپ جب تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یوم ولادت ہے یعنی کہ پیدائش ہے، ایک روایت کے مطابق آپ ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے، ربیع الاول شریف میں پیدا ہوئے. اور اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ یعنی کہ 15 رجب المرجب ہے. کتنا؟ 15 رجب المرجب ہے، لیکن رائج پایا 22 رجب المرجب کو، جبکہ اکثر علماء کے نزدیک آپ کی وصال کی تاریخ 15 رجب المرجب ہے، لیکن 22 کو ہی کیوں؟ تو اس میں چند وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اہل تشیع جو ہیں شیعہ، وہ حضرات اس کو کرتے ہیں اور ان کے الگ معاملات ہوتے ہیں. یہ کہ اس پر طرح طرح کی باتیں پڑھی جاتی ہیں، جیسے کہ 10 بیویاں کی کہانی ہے، لکڑہارے کی کہانی ہے، یہ طرح طرح کی، جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، معتبر نہیں ہے. 10 بیوی کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی، یہ کہانی وہ کہانی، یہ معتبر نہیں ہے، وہ پڑھتے. سیکنڈ چیز یہ کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جہاں پر فاتحہ خوانی ہو وہیں پر بیٹھ کر کے وہ کھایا جائے گا، اس کو کہیں لے آ نہیں سکتے. لیکن اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں چاہے جہاں فاتحہ لگا لو اور چاہے جہاں اس کو لے جا کر کے کھا لو، کوئی منع بھی نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فاتحہ خوانی کے لیے کنڈا ہونا ضروری مٹی کا. علماء فرماتے ہیں کوئی شرط نہیں ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے، البتہ اتنا ہے کہ جس چیز میں شیرینی رکھی ہو وہ برتن پاک ہونا چاہیے، وہ برتن پاک ہونا چاہیے. وہ آپ کے گھر کی پلیٹ بھی ہونا چاہے وہ 1000 بار استعمال ہو چکی ہو تب بھی کوئی حرج اس میں نہیں، فاتحہ خوانی ہو سکتی ہے. اچھا کوئی بندہ یعنی کہ پوری کا اہتمام نہیں کر سکتا حالت غربت میں، تو یاد رکھو وہ چند روپے کی اگر شیرینی لے کر کے کوئی بھی فاتحہ خوانی کر رہا ہے تو ثواب اتنا ہی پائے گا، اتنا ہی ثواب پائے گا. چاہے وہ 5 روپے کی شیرینی لے کر کے فاتحہ خوانی کر دے، اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں آئے گی. چونکہ یہ پوری جو ہے یہ آپ پر فرض نہیں ہے، یہ شریعت نے آپ پر فرض قرار نہیں دیے. البتہ یہ جو کرتے ہیں فاتحہ خوانی یہ مستحسن ہے، ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے. اب چاہے جس چیز پر بھی فاتحہ خوانی کی جا رہی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ چیز پاکیزہ ہونی چاہیے، مکمل ثواب مل جائے گا، مکمل ثواب مل جائے گا. تو دوسری چیز یہ کہ 22 رجب المرجب کو جو ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے. 22 رجب المرجب جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے. اور سیدنا امیر معاویہ کے وصال پر اہل تشیع جو ہے یعنی کہ خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ان کو یہ برا بھلا کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کے جتنے بھی صحابی ہیں تمام کے تمام ہمارے لیے لائق احترام ہیں، اور سب کے سب جنتی ہیں، ہمارے لیے سب کے سب لائق احترام ہیں اور سب کے سب جنتی ہیں. اس لیے وہ لوگ اس دن اس فاتحہ خوانی کو کھینچ کر کے لے گئے تاکہ وہ جشن کی صورت میں اس کو منا سکیں. اب علماء فرماتے ہیں اگر کوئی انسان 22 رجب المرجب کو فاتحہ خوانی کر رہا ہے، چونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اہل امیر معاویہ کے وصال کا جشن منائے، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ فرماتے اس لیے وہ گناہگار تو نہیں ہوتا ہے، لیکن جب معلوم پڑ جائے تو بہتر ہے کہ اگر اس تاریخ میں کرے یا اس ماہ میں جب بھی کرے، حضرت امام جعفر صادق کے ایصال کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ کو بھی ایصال کرے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایصال کرے، تاکہ ہم لوگ جو ہیں اہل تشیع سے الگ ہو جائیں، چونکہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صحابہ کے گستاخ ہیں. اچھا اس میں ایک وجہ اور ملتی ہے، وہ اور سن لو اور بات کو ختم کر لو.
یہاں پر فرماتے ہیں کہ 22 رجب المرجب کو کیوں پہنچا، تو کچھ علماء نے کہا ہے وہ اس لیے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصال کی تاریخ ہے 15 رجب ہے۔ اہل سنت والجماعت میں پہلے یہ رائج تھا اور آج بھی ہوتا ہے کچھ جگہ پر کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تھا، کسی بزرگ ہستی کا، کسی بزرگ نیک سیرت آدمی کا، بزرگ ہستی کا جب انتقال ہوتا تھا تو 7 دن تک اس کے ایصال کے لیے لنگر عام ہوتا تھا۔ 7 دن کے لیے، 7 دن تک اس کے ایصال کے لیے لنگر عام ہوتا تھا۔ اب وہ چاہے جتنا بھی ان کے پاس ہو، جتنا بھی وہ کرتے ہوں، ایسا ضروری نہیں ہے کہ پورے بستی کو کھلانا ہو، وہ چاہے 1 روپے سے چلتا ہو، 2 روپے سے، جتنا ان کا حساب کتاب رہتا ہو، بہرحال 7 دن تک بطور خیرات صدقات اور وہ ان کے ایصال کے لیے چلتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ صورت ہو 7 دن تک سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر یہ فاتحہ خوانی کا اہتمام کنٹینیو چلتا رہا ہو، اور 7 دن جب مکمل ہو گئے ہوں تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجموعی طور پر فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا ہو، جس کی بنا پر 22 رجب المرجب رائج ہو گیا ہے۔ 22 رجب المرجب رائج ہو گیا ہے۔ بہرحال ماحصل رزلٹ یہ نکلتا ہے ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک کہ یہ جو کنڈے کی فاتحہ ہے یہ کبھی بھی کی جا سکتی ہے، ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ 1 رجب 2 رجب پورے مہینے میں چاہے جب کر لو، کوئی کمی واقع ثواب میں نہیں ہوگی، جب چاہے تب کر لو، آپ کو اس میں مکمل اختیار ہے، چونکہ یہ ایصال ثواب ہے، جب کرو گے تب پہنچ جائے گا، جب کرو گے تب پہنچ جائے گا۔ اور یہ صرف انہی کے لیے نہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، بلکہ ہر کسی کے لیے ہے، چاہے وہ 3 10 40 جیسی فاتحہ خوانی ہوتی ہیں، کسی کا عزیز باپ بہن ماں کوئی انتقال کر جائے تھی کسی طرح سے، فرماتے ہیں کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی قید نہیں ہے، بندے کو جب یاد ستائے تب ایصال کر دے، ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جیسے کہ لوگ برسی کرتے ہیں، اب تاریخ معلوم کر رہتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں 1 دن گھٹ جاؤ، 2 دن گھٹ جاؤ، 10 دن بڑھ جاؤ، مہینہ گھٹ جاؤ، مہینہ بڑھ جاؤ، جب تمہارا حساب ہے ایصال ثواب کی محفل کو سجا دو، کوئی کمی واقع نہیں آئے گی، جتنا اہتمام کرو گے رب کے فضل سے اتنا ثواب پہنچ جائے گا۔ یہ ہر کسی کے لیے، تو آپ کبھی بھی فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں اس پورے مہینے کے اندر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، اور آپ لوگ ان سے جدا ہو جائیں، اس کے لیے آپ کو لیے بہتر ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس میں ایصال کریں۔ بلکہ ہم اہل سنت والجماعت کا تو یہ طریقہ ہے کہ ہم مصطفیٰ جانے رہے تمام انبیاء، تمام رسول، تمام بزرگ، صحابہ، تابعین، کل مؤمنین اور مؤمنات کہہ کر کے تمام ہی مسلمانوں کو ایصال کر دیتے ہیں، تمام ہی کو ہم ایصال کر دیتے ہیں۔ ہم امام جعفر صادق کے بھی عاشق ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہم پیار کرتے ہیں۔